یعنی یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ تاکہ ان کا وہ والا تزکیہ ہو جائے جس کے نتیجے میں بندہ فلاح پاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ تو تزکیہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت، کتاب جو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ان کو سیکھنا اور بجا لانا، اور ان کی جو حکمتیں بیان کی انہیں معلوم کرنا۔ اس کے نتیجے میں وہ مطلوب تزکیہ حاصل ہوتا ہے جو فلاح کا موجب بنتا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اس رکوع میں یہ مضمون سامنے لا کے کہ اصل میں ابراہیم کی آگے دو نسل سے دو لڑیاں بہت معروف ہیں، ایک تیسری لڑی بھی ہے جس سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ ذکر بعد میں آئے گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں یہ نبوت یا امامت رکھ دی۔ پہلے وہ چلتی رہی بنی اسرائیل میں، اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ظالم ہو گئے ہو، اب وہ واپس وہ جو ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی تھی اس کا مصداق دنیا میں آ گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے یا ابراہیم کے مذہب سے یا ابراہیم کے دین سے ہٹے گا، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنائے، اپنے اوپر اپنی جان ہی کے اوپر حماقت کا جو ہے وہ اس نے ثبوت دے، سوائے اس کے کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹے؟ یہ بات کیوں کہی کہ دعویٰ تو وہ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے طریقے پہ، حقیقت میں یہ یہود و نصارہ دونوں ابراہیم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔